الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہم پر دو بڑے حق ہیں. ویسے تو بے شمار اللہ کے حق ہے، لیکن دو بڑے حق ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق اور ایک عظمت کا حق. اللہ کی محبت کا حق ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ ہم سے محبت کرتے. یحبهم ویحبونا. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں اور بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری سرشت میں داخل ہے. اللہ نے اپنی محبت دے کر ہمیں زمین پر بھیجا ہے. ہر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت فطری طور پر ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر ایک مولود، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت یہی ہے کہ اپنے پالنے والے کو پیار کرے. اپنے پالنے والے کو پیار کرے. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری روحوں کو اپنی زیارت کرائی تھی تو اس وقت لفظ رب استعمال کیا تھا. الستو بربکم، میں تمہارا پالنے والا نہیں. کیونکہ پالنا خود دلیل محبت ہے. ماں باپ سے اس لیے محبت ہے کہ ہمیں پالتے ہیں، ہمارے وجود کا ذریعہ ہے. ماں باپ جیسے بھی ہوں، ہر حال میں ان کا حق مقدم رہتا ہے. یاد رکھنا، بہت سے بے وقوفی کر جاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں. ماں باپ کے حق کو عام حق کی طرح سمجھتے ہیں. ٹٹ فار ٹیٹ، ادلا بدلا. ماں باپ اس لیے سلوک نہیں کرتے تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا. ماں باپ کے ہاں یہ مسئلہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ تیرے وجود کا ذریعہ ہے. صاحبہما فی الدنیا معروفا. قرآن نے کہا کہ دنیا میں پھر بھی اچھے طریقے پر اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے. پالتے اس لیے پیار ہے. الستو بربکم. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری فطرت میں شامل ہے. کسی کو اگر اللہ سے محبت نہیں تو اس کی فطرت خراب ہو گئی ہے. جو ہی اس کی فطرت درست ہوگی اس کا مولا یاد آئے گا. یہ وجہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی خرمستیوں میں رہتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے، دنیا میں گھسا ہوا ہے. لیکن جس دن اس کو جوتا پڑتا ہے، ڈنڈا پڑتا ہے، اس کو مولا یاد آتا ہے اور اللہ یاد کرے. اللہ اللہ. ان کو یاد نہیں کرے گا جن پر دنیا میں اپنی جوانیاں لگا رہا ہے، زندگی لگا، تو یاد ہی نہیں کرے گا. کسی پر مصیبت ہے اللہ مجھ سے نکلے گا، اللہ یا ابا یا اماں نکلے گا، اور کوئی نہیں نکلے گا. کسی یار بیلی کا نام نہیں منہ سے نکلے گا، کسی حسینہ کا نام منہ سے نہیں نکلے گا. اپنے ابا اماں کا نکلتا ہے یا ربا کا نام نکلتا ہے، کیونکہ ان میں بھی پالنے کی شان ہے اور اصل پالنے والا اللہ کی ذات ہے. ہماری فطرت میں چیز آتی. یہاں تک کہ قرآن مجید نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ جو مشرکین بتوں کو پوجتے تھے اور کہتے تھے لات عزا ہمارے مددگار ہیں،
جب کشتیوں کو، ان کی کشتیوں کو طوفان گھیر لیتا تھا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب اللہ کو صرف پکارتے ہیں، اللہ بس آپ ہی ہے۔ لیکن جب وہاں پر پہنچتے ہیں کنارے پر، اذا ہم یشرکون، اللہ سے شریک ٹھہرانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ہماری فطرت میں شامل ہے، فطرت خراب ہوتی ہے تو یہ محبت چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس انسان اس فطرت کا سبق پڑھنے کے لیے آتا ہے، یاد رکھو، اس لیے مدرسہ عشق ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی مجلس کیا ہوتی ہے؟ مدرسہ عشق ہوتا ہے، عشق و محبت کا درس سکھایا جاتا ہے کہ تیرے اندر جو محبت ہے اس کو بیدار کر۔ جس طرح نافرمان بیٹے کا کوئی بہی خواہ نصیحت کرتا ہے، کہتا کیا کرتا ہے تجھے ماں باپ کی قدر نہیں، احساس دلاتا ہے تو اس کے اندر کا جوش، اس کو جوش آتا ہے، ابا اماں کی محبت پہ جوش مارتی ہے اور لوٹ کے ان کے قدموں میں جا کر کے جاتا ہے۔ یہ بھی مدرسہ عشق ہوتا ہے، دراصل یہ درس عشق ہے، درس محبت ہے۔ تو میرے دوستو، چونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا، ہم اللہ سے محبت کرتے، تو اس کا ایک بڑا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ عبادت کرنا اللہ کی محبت کا حق ہے، یاد رکھو۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، یہ محبت کا حق ہے۔ یہ محبت کی نگاہ سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر یہ آنکھ نہیں، عشق کی آنکھ نہیں ہے، اس کو نماز کا حسن نظر نہیں آئے گا، اس کو روزے کا حسن نظر نہیں آئے گا، اس کو حجر اسود کا حسن نظر نہیں آئے گا، اس کو صفا مروہ کا حسن نظر نہیں آئے گا، اس کو عرفات کا حسن نظر نہیں آئے گا، اس کو گنبد خضرا کا حسن نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے مولانا رومی نے لکھا ہے، جلال رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے لیلا کو طلب کیا، کیونکہ لیلا مجنو کا قصہ بڑا مشہور ہو گیا تھا، اور یہ بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، بہت اونچے خاندان تھے ان کے، جس کا اثر بادشاہوں تک جا پہنچا۔ بادشاہ نے طلب کیا، بادشاہ نے کہا کہ اے لیلا، تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ تو حسین نہیں ہے، پھر تجھ پہ مجنو کیوں مرتا ہے؟ بلکہ اس کا ابا لے گیا تو اس کو حج کے لیے، اور کہا کہ یہاں دعا کر عشق سے تیری جان چھوڑ جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کبھی عشق ظاہر نہ کرنا، جو آمین کا اس کو بخش دے۔ نے کہا کیا بات ہے، تو دوسروں سے زیادہ تو حسین نہیں ہے۔ کہا خاموش، تو مجنون نہیں، تو مجنون نہیں ہے۔ اگر تیری آنکھ مجنون والی ہو جاتی تو سارے عالم کو تو چھوڑ کر میرے عشق میں مبتلا ہو جاتا۔ مولانا رومی سے بتاتے ہیں جب انسان کی آنکھ اللہ کے عشق میں دل مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ آنکھ سے پھر اللہ کے مظاہر کو، عبادات کو، مشاعر کو عشق اور محبت سے دیکھتا ہے، اس کو ہر وقت جگہ پر اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی پتھر کی چیز ہے، اس کو حسن نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وجہ ہے کہ ساری عبادات یہ عاشقانہ عبادتیں ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، یہ عشق ہے، اللہ سے محبت عشق کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، کسی کے سامنے کھڑا ہے، رو رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کسی کے لیے بھوکا پیاسا ہے، طواف کر رہا ہے۔ اب بتائیے حج کا کون سا عمل ہے جو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے؟ سمجھا جا سکتا ہے؟ عقل چل ہی نہیں سکتی وہاں پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عاقلوں کا، عاقل کھانے پینے والے، عاقل نہیں عاقل، اصل عاقل تو ایمان والا ہے جو مولا کو پہچانتا ہے، ان کھانے پینے والوں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ غیر مسلم حرمین شریفین میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے یا عاشق ہی اس عمل کو سمجھ سکتے ہیں، غیر عاشق کو کیا پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کہ ان کو کیا ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے کہ خانہ کعبہ کی توسیع کے لیے مشورہ کیا گیا، بڑے بڑے انجینئر بلوائے گئے، تو اس میں فراز کا بھی ایک انجینئر تھا، غیر مسلم تھا۔ انہوں نے کہا بھی ہماری جگہ تنگ ہے، وہ مشورہ دو، اس کو ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ طواف کر سکیں۔ تو کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس گھر کو یہاں سے اکھاڑو اور کسی بڑے صحرا میں جا کے رکھ دو، پھر جتنی جگہ چاہے وہاں پر الاٹ کر لو اس کے لیے۔
لوگوں نے پھر بلانے والوں کو بہت برا بھلا کہا کہ ایسے شخص کو کیوں بلایا جس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کیا چیز ہے. ان اول بیت وضع للناس، یہ تو عاشقوں کو پتہ ہے، اس لیے غیر عاشقوں کا داخلہ بند کر دیا. وہاں غیر عاشق نہ مکہ جا سکتے نہ مدینہ جا سکتے. ایمان والا جائے گا، جس کو عشق کی چاہے تھوڑی چوٹ لگی ہو پھر بھی وہاں جائے گا. غیر عاشق نہیں جائے گا، اس کو کیا پتا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت کا حق ہے وہ عبادات ہے. اس طرح عبادت اگر محبت کے ساتھ نہ کی جائے تو نتیجہ نہیں لاتی. آج ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اس میں محبت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دل اللہ کے عشق میں مبتلا نہیں. غیر اللہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں غیر اللہ ہے. ہمارا دل اوروں پر مرا ہوا ہے، ہمارے دل میں مردار بیٹھے. جب مردار بیٹھے ہیں تو کیا ہماری نماز ہے بتاؤ؟ کہتا اللہ بڑا ہے اور دل میں کوئی اور ہے. اللہ کو بڑا کہہ رہا ہے پھر مان کسی اور کی رہا ہے. اس کو معاشرہ بڑا نظر آتا ہے، اس کو اپنا محبوب مجازی بڑا نظر آتا ہے، اس کو برادری بڑی نظر آتی ہے. تو اللہ اکبر کی حقیقت تو نہ آئی. اللہ جی جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس لیے اٹھائے جاتے ہیں. ایسے ہاتھ اٹھاؤ ہر شے کو ہم نے چھوڑ دیا، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں. اس لیے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ دو باتیں فرمائی. ایک فرمایا کہ ایسی نماز پڑھ کے اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ یہ کیفیت ثانیہ کے بارے میں کیوں فرمایا؟ تاکہ جب تو نماز میں کھڑا ہو تو تیرے سامنے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ ہو. یہ اور دوسرے فرمایا صلی صلاۃ مودعین، ایسے نماز پڑھ کے تیری زندگی کی آخری نماز ہے. اگر آدمی کو پتا ہو کہ اس نماز کے بعد میں نے دنیا سے جانا ہے تو کتنی اعلیٰ نماز پڑھے گا. ہر عبادت کو ایسے کرنا چاہیے. محدثین نے لکھا ہے اس حدیث صلی صلاۃ مودعین کے نیچے لکھا ہے کہ ہر عبادت میں سوچے کہ پتہ نہیں دوبارہ مجھے نصیب ہوگی یا نہیں، ابھی اس کو بڑے اعلیٰ طریقے پر میں انجام دے دوں. اب بتائیے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جب 2 رکعت نماز پڑھی تھی، جب کفار ان کو شہید کرنے لگے، کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا دعونی اصلی، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ نماز ہے. سبحان اللہ، عجیب عبادت ہمیں عطا فرمائی. کاش ہماری نمازیں حقیقت اختیار کر لیں، ہم صحیح نمازی بن جائیں. اب تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، پڑھتے ہیں تو ہماری نماز بھی ایسی ہوتی ہے. ہم کہیں ہوتے ہیں، نماز کہیں ہوتی ہے، جسم کہیں ہوتا ہے، دل کہیں ہوتا ہے. ہمارے یہ حالات ہے. غدعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، 2 رکعت پڑھنے دو مجھے، پھر مجھے قتل کر دینا، شہید کر دینا. 2 رکعت نماز پڑھی. اب بتاؤ اس نماز کی کیا کیفیت ہو؟ وہ تو خواہش بھی کیا کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ سے ملاقات کرنے دو. اللہ کی ملاقات کے 2 بڑے ذرائع ہیں، سن لو. اللہ سے ملاقات کے 2 بڑے ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ نماز، دوسرا ذریعہ تلاوت قرآن. براہ راست معاملہ ہے. جب انسان حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بنا سنوار کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ بہت زیادہ توجہ سے اس کے قرآن کو سنتے ہیں. سب سے پہلے پیغمبر جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے اس کے قرآن کو سنتے ہیں. اس کے بعد کی امتی جب بنا سنوار کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کو سنتے ہیں. دیکھیے دوسرا ذریعہ، جب آپ تلاوت کرتے ہیں اس وقت براہ راست آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے. اور جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب کو چھوڑ دیا، تو ہی بڑا ہے، ہم میں تیرے دربار میں آ گیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے جب وہ آتا نا بینہم بین القبلتے، میں اس کے قبلے کے درمیان آ جاتا ہوں. جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے. اس لیے محدثین نے لکھا السلام علیکم کیوں کہہ رہے ہو؟ ساتھ بیٹھے والے کو سلام کر، ابھی تو تمہاری ملاقات ہوئی تھی، نماز کے بعد کیوں سلام کرتے ہو؟ اس لیے کہ بھائی میں یہاں نہیں تھا، میں تو دربار میں چلا گیا تھا. اب میری باپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابھی آیا ہوں. میں تو تھا ہی نہیں یہاں پر، میں تو اوپر چلا گیا تھا.
میں تو اللہ کے قدموں میں میرا سر تھا، چھوڑ دو بس، کوئی چھوڑ دو، میں تو تھا ہی نہیں یہاں پر۔ دو بڑے ذرائع ہیں، دو بڑے ذرائع، اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ نماز میں ہو جاتا ہے۔ فرمایا صلی، فرمایا دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے۔ بتائیے کیا حال ہوگا ان کی نماز کا جو آخری نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پتا بھی میں نے شہید ہو جانا، لیکن نماز مختصر کر دی۔ حالانکہ جب قید میں تھے کفار کے پاس لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، مختصر کر دی۔ تو عجیب بات فرمائی، کہا میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں نماز نہ توڑوں، پڑھتا ہی رہوں، پڑھتا ہی رہوں، آخری نماز ہے، لیکن میں اس لیے مختصر کر دی تم یہ نہ سمجھو کہ مسلمان جب موت سے ڈرتا ہے تو نماز کا سہارا لیتا ہے، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے شہادت سے کوئی ڈر نہیں، اس لیے میں نے مختصر کر دی، ورنہ دل کی کیفیت پوچھو تو جی چاہتا ہے کہ ان کے سجدے میں پڑا رہا ہوں، قدموں میں پڑا، شہید ہو گیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان خبیبا سن لکم سنتا، بخاری کی حدیث ہے، اور میں خبیب نے تمہارے لیے ایک سنت بنا دی کہ تم میں سے کسی کو یہ احساس ہو کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے۔ ان خبیبا سن لکم سنتا، کیا عظیم الشان لوگ تھے جن کی طریقہ کار کو رسول اللہ نے سنت حسنہ خود قرار دے دیا۔ سن لکم سنت، حدیث شریف میں آتا ہے من سن سنت حسنۃ، جو اچھے کام چھوڑ جائے گا اس کا بھی ثواب ملے گا، عمل کرنے والوں کا بھی اس کو اجر ملے گا، اور جو برا کام چھوڑ جائے گا اس کا بھی گناہ ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کے کھاتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے خوش قسمت انسان ہے وہ کہ مرتے ہی اس کے گناہ ختم ہو جائیں، ورنہ تو انسان کو پیچھے سے برائیاں آتی رہتی ہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے کام چھوڑ گیا اور ایسی کرتوتوں پر لوگوں کو لگا کر چلا گیا، اپنی آل اولاد کو لگا کر چلا گیا، جو پیچھے وہ برائیاں کر رہے ہیں اور سارا اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ اور میں خوش قسمت انسان ہے کہ موت کے ساتھ ہی اس کے گناہ ختم ہو جائیں اور پیچھے سے کوئی گناہ نہ آئے، کیونکہ اب ایک چیز رک گئی، اب وہ ختم ہوتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ قبر کی ہولناکی، قبر میں ملنے والی سزائیں بھی وہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، ایصال ثواب، لوگوں کی دعائیں، صدقات پچھلوں کے معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اگر پیچھے سے اگر گناہ بھی آتے رہیں گے تو میاں نیکیاں اور پیچھے سے ایصال ثواب مٹاتا رہے گا، لیکن وہ کھاتا بھی چلتا رہے گا تو کیسے ختم ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ کی محبت کا حق عبادت ہے، یہ عبادات اللہ کی محبت کا حق ہے، کیونکہ ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ ہمیں چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کے لیے، لیکن عبادت کیسی؟ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، ایسی عبادت چاہیے۔ آج ہماری عبادات تو ہیں، صورت رہ گئی، اس کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت ہے حقیقت نہیں، ہمیں اس کی حقیقت حاصل کرنی، ہر عبادت کی حقیقت کو حاصل کرو، اور وہ ہوتا ہے کہ اپنے قبلے کو پہلے درست کرو، اپنے دل کے قبلے کو درست کر کے نماز پڑھو، درست کر کے تلاوت کرو، ذکر کرو، جو بھی عبادت ہے، اب کہ دل کے قبلے کو پہلے درست کرو، پہلے پوری طرح اس کو اللہ تعالیٰ طرف متوجہ کرو، جس کو نیت کہتے ہیں۔ آج ہماری نیتیں کرنی بھی ہمیں نہیں آتی کہ ہم کیسے نیت کریں، لے شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلا قدم ہی نیت ہے، کہ نیت کرنا سیکھ لے کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ ایک اللہ والے سے ان کے مرید نے کہا کہ حضرت ایسی نماز پڑھا دے بڑی اعلیٰ قسم کی، رات تہجد کا وقت ہوا تو شیخ نے آواز لگائی، اٹھو اللہ کے لیے، جاؤ وضو کرو اللہ کے لیے، وضو کر کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، کہو اللہ اکبر اللہ کے لیے۔ فرماتے ہیں ایسی نماز تھی کہ میں اس کی کیفیات الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق عبادات ہے، یہ عبادت اللہ کی محبت کا حق ہے، اور دوسری اللہ کی عظمت کا حق گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا اللہ کی عظمت کا حق ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں
سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے سے قوم سے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذرا عظمت نہیں ہے، تم اتنے گناہ کر رہے ہو، تمہارے دل میں ذرا بھی عظمت نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو تم گناہ نہ کرتے۔ گناہ پر جرت دلیل ہے، اس کے دل میں اللہ کی کوئی عظمت نہیں ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، نفس کو خدا بنایا ہوا۔ اپریت من اتخذ الہ ہوا، اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا، اپنی مرضی پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ نماز روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے، تو کیا مطلب؟ شیطان کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے، مولا کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے۔ کعبہ کا حج بھی کیا، گنگا کو اسنان بھی، راضی رہ رحمان بھی، خوش رہ شیطان بھی، کیسے ہوگا یہ؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں دل میں ذرا بھی وقار عظمت نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ عظمت کی کمی کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے۔ اگر دل میں عظمت ہو کبھی ہمت نہ ہو۔ جس انسان کے دل میں عظمت ہوتی ہے، مثلا والدین کی عظمت ہے، استاد کی عظمت ہے، مرشد کی عظمت ہے، آج تو عظمت ہی ختم ہو گئی۔ جب عظمت ہوتی ہے تو انسان نافرمانی نہیں کرتا، حیا آتی ہے، اس کو شرم آتی ہے، یار میں ایسی عظیم الشان استاد، عظیم الشان مرشد کی کیسے نافرمانی کروں؟ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا حال ہے؟ یہ تو مخلوق ہے، اس نے تو یہ احسان کیا کہ تمہیں 4 لفظ پڑھائے یا اللہ اللہ سکھا دی، والدین دنیا میں لانے کا ذریعہ بن گئے، پھر تمہارے دل میں عظمت کی وجہ سے ان کی نافرمانی تمہارے لیے مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے بھائی؟ وسیع کرسی السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہے آسمان زمین جس میں آ جائے، اور وہ کرسی اور رب العرش العظیم، اور اللہ عرش عظیم کا رب، تو کتنی بڑی ذات ہے بتائیے۔ دیکھیے کرسی اتنی بڑی کہ آسمان زمین آ جائے، اور کرسی عرش کے اوپر بالکل چھوٹی سی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کرسی عرش پر رکھی ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے میدان میں کوئی مندری اور انگوٹھی رکھی ہو۔ اب بتائیے کہ میدان میں انگوٹھی رکھی ہو تو کتنی چھوٹی سی نظر آتی، نظر آنا بھی مشکل ہے، اتنا بڑا عرش ہے۔ اللہ فرماتا ہے رب العرش العظیم۔ اس لیے وہ جو وظیفہ ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا تم صبح شام اس کو 7 بار پڑھو، ہر شر سے تمہاری حفاظت ہوگی، کیونکہ اس کا مضمون ایسا ہے۔ اس کے مضمون میں 2 اہم باتیں ہیں کہ میں نے اللہ کی ذات پر توکل کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات پر جو توکل کر لیتا ہے میں اس کا ذمہ دار بن جاتا ہوں۔ اور رب العرش العظیم، اللہ آپ اتنے بڑے عرش کے رب ہیں، جب اتنے بڑے عرش کے رب ہیں، ہم چھوٹوں کو ادنا سی مخلوق کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ توبہ کی آیات، فرمایا اس کو صبح شام پڑھو، ہر غم سے تمہاری حفاظت ہوگی، کیونکہ اس کا مضمون ایسا ہے۔ اب بتائیے اتنی عظیم الشان ذات جو عرش عظیم کا رب ہے، اتنی عظمتیں، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت صغیرہ کبیرہ گناہوں کا فرق بتا دیں، تو فرمایا تم صغیرہ کبیرہ کے اس میں ہو تو یہ تو دیکھو کہ نافرمانی کس کی کرنی ہے، تم نے ذات کا سوچا ہے کبھی کہ نافرمانی کس کی کرنی ہے؟ وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ انسان کو یاد رکھو، ہمارے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انسان کو عبادات کی عادت پڑ جاتی ہے، نماز کا عادی ہو جاتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، بچپن سے رکھ رہا ہے، آج تو ویسے ہی سال میں زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ سال میں ایک بار، عادت پڑ جاتی ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی نفس کو کبھی عادت نہیں ہوتی۔ یہ مجاہدہ ہمیشہ رہتا ہے، یہ مجاہدہ نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ دل میں گناہوں کا خیال بھی نہ آئے۔ میں نے کبھی تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی بتا دو ایسا وظیفہ۔ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس کا وظیفہ ہمت ہے، خود ہمت کرنی پڑے گی، خود زور لگانا پڑے گا، خود خون تمنا پینا ہوگا۔ کمال عشق مر مر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے۔ کمال عشق یہ ہے ہر قدم پر مرو، دل کچھ کہے، نفس کچھ کہے، رب کچھ کہے، رب کی مان کے چلے، نفس کی نہ مانے، قدم قدم پر موت آتی ہے۔ یہ خون حسرت ہے۔
اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ دنیا میں ہر چراغ کے جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے. کوئی کسی تیل سے چلتا ہے, کوئی کسی چیز سے. بجلی بنتی ہے تو اس کی بنانے کی کوئی چیز ہے, یہ پانی سے بن رہی ہے یا پیٹرول سے یا کوئلے سے. فرمایا کہ ولایت کا چراغ نفس کے تیل سے چلتا ہے, جو ہے روشن ہوتا ہے. کہ جب انسان نفس کا تیل نکالتا ہے اور نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو دباتا ہے, اس تیل سے اللہ کی دوستی کا چراغ چلتا ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ کا دوست بننا تو یہ چراغ, اس کے لیے تیل مہیا کرو. یہ نفس کو دبانے سے آتا ہے. اس لیے نفس کی بیماری کے علاج اس کی مخالفت ہے. عجیب بات ہے, موافقت نہیں ہے. موافقت کرو گے نقصان دیتا ہے, مخالفت کرو گے فائدہ دیتا ہے, لبامہ اور مطمئنہ بن جاتا ہے. موافقت کرو گے امہ حاویہ. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے امہ حاویہ, اس کی ماں حاویہ ہے, اور ہر چیز اپنی ماں کی طرف, بچہ اپنی ماں کے پاس لوگ لے کے جاتا ہے, یہ تمہیں حاویہ میں لے کے جائے گا. امہ حاویہ, اس کی ماں حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی نار حاویہ, آگ ہے گرم. آگ تو گرم ہی ہوتی ہے, لیکن اللہ نے کہا اس کی گرمی کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے, اس لیے حاویہ کہا. ورنہ آگ تو گرم ہی ہوتی ہے, کون سی آگ ٹھنڈی ہے. کہا کہ نہیں, ایسی آگ ہے حامیہ جس کی گرمی کا تمہیں اندازہ نہیں کہ کیسی آگ ہے. حدیث شریفہ تو 70 بار بخاری میں آتا ہے, یہ جو آگ ہم استعمال کر رہے 70 بار اس کو پانی میں سے گزار کر اللہ نے دنیا میں یہ آگ عطا فرمائی ہے جس سے ہم میں اور آپ اپنے کھانے بناتے. اور یہ آگ کس کس طرح کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کو جوش آتا تو چراغ کی انگلی کر دیتے, کہتے نفس تو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے جو تو جرت کرتا ہے, یہ برداشت کر سکتا ہے اس کو. نفس کو بتا دیے ایسے کرتے ہیں. ہر آدمی کا حالات اس کے مطابق ہوتے ہیں. پاکوں کے حالات کو اپنے اوپر قیاس مت کرے, ایسے رکھ دیتے ہیں. کتنے اللہ والے گزرے, انگلیاں جلا لی انہوں نے, نفس سے تنگ کیا, انہوں نے کہا لے پہلے یہ برداشت کر کے دکھا. وما اصبر علی النار, قرآن نے کہا کس چیز نے ان کو آگ پر صبر دلایا ہے. میرے دوست, اللہ کا عظمت کا حق ہے گناہوں کو چھوڑنا. مالک تو مر مر کے جینا ہے, ہر قدم پر مرنا ہے, ہر قدم پر مرنا. نفس کہے گا یہ کرو, نہیں کرنا. اب یہ دل پر چوٹ لگتی ہے, یار سارا عالم کر رہا ہے میں نہیں کروں گا, ساری دنیا کر رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ جی ساری کر رہے ہیں, یہ کوئی دلیل ہے کسی چیز کا جائز ہونے کی سارے کر رہے ہیں؟ یہ دلیل ہے, اس سے چھٹکارا ہو جائے گا. بولو, سارے چوری کر رہے ہیں اور بعد میں پکڑے جائیں, آنے کا میں نے اس لیے چوری کی ساری کر رہے تھے, چھٹکارا ہو جائے گا؟ نہیں, بالکل چھٹکارا. ان کا کرتے پھر تم نے کیوں کیا یہ بتاؤ. ہر آدمی اپنی ذات کا مسئول ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے. یہ نہیں پوچھے گا کہ محلے والوں نے کیا کیا تھا, برادری کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ پوچھے من ربو کا ما دینوں کا من حاضر رجل. اس میں سوال ایک انسان سے, تیرا دین کیا ہے یہ بتا, تیرا رب کون ہے, تیرا اس آدمی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے, کتنی تو نے ان کی پیروی کی, کتنے ان کے حقوق کو تو نے ادا کیا. وہاں پر کسی دوسرا سوال نہیں ہے کہ برادری والے کیا کرتے تھے, معاشرے والے کیا کر رہے تھے, کس ماحول میں تو رہتا تھا. جی میں تو یورپ میں رہتا تھا, میں تو امریکہ رہتا تھا, میں تو شہر میں رہتا تھا, میں گاؤں میں نہیں تو شہر میں ایسی ماحول تھا, میں یونیورسٹی میں رہتا تھا, میں تو کالج میں رہتا تھا, اس کا ماحول بہت خراب تھا تو اس لیے ایسا ہو گیا. انسان کا ماحول اس کے اندر ہوتا ہے, باہر نہیں ہوتا, یاد رکھو. اگر ماحول کے اوپر جاتے تو شیطان پتہ نہیں کہاں سے کہاں, فرشتوں کے ماحول میں رہنے والا شیطان ہوا, کتنے اچھے ماحول میں تھا بتائیے, اللہ کی زیارت بھی کرتا ہے, فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے, لیکن اندر بیماری ہے اس کا علاج نہیں کرایا. اندر کی بیماری نے, اندر کا ماحول خراب تھا. انسان کے اندر کا اگر ماحول درست ہو جاتا ہے, پورا عالم بگڑ جائے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یاد رکھو, یہ اندر کا معاملہ ہے, باہر کا نہیں ہے. ہم ماحول پر ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے, لیکن اصل چیز انسان کا اندر ہے. بتائیے
موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس ماحول میں پلے بڑھے بتائیے، کیسا ماحول تھا، کیسے اولو العزم پیغمبر بنے؟ یوسف علیہ السلام کا ماحول کیسا تھا؟ عزت کے لالے پڑ گئے، عزت کے لالے پڑ گئے، عزت پر حملہ ہو گیا۔ فاستبق الباب، دوڑ کر جان بچائی اپنی، اور کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جیل خانہ جانا پسند ہے لیکن میں محل میں نہیں رہوں گا، کیونکہ کہیں آپ کو ناراض نہ کر بیٹھوں۔ اپنے اوپر اعتماد بھی نہیں کیا۔ اعتماد یہ جو ہم بہادری دکھاتے ہیں، جی مجھے نہیں کچھ ہونے والا، میں کچھ بھی کرتا پھر مجھے نہیں کچھ ہونے والا۔ شیخ فرماتے اس سے ڈرو، اس میں ڈرنا زیادہ پسندیدہ ہے، ڈر کے رہو، پتہ نہیں کیا بلا تمہیں چمٹ جائے اور پھر اترے نہ تمہاری گردن سے۔ اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھو کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم کسی کو دیکھتے پھرے کچھ بھی، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی تمہارا نفس اگر ابھی تقاضا نہیں کر رہا ہے تو سانپ کی طرح ہے، تو ٹھٹرا ہوا ہے، اس کو جو ہی گرمی ملے گی ڈسے گا، اور ایسا ڈسے گا تو پھر پانی بھی نہیں مانگ سکو گے، تو ایسا ڈسے گا، ایسا ذلیل و خوار کرا دے گا کہ عزت ایک دفعہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے دوبارہ واپس نہیں آتی، ہر شے واپس آ جائے، عزت واپس نہیں آتی، ایسا ذلیل کرائے گا۔ اس لیے ڈرنا اچھا ہے، اس میں ڈر اچھا ہے، ڈر کے رہے، ایسی چیز سے دور رہے۔ تو بتائیے کس ماحول میں تھے لوگ، لیکن اندر کا ماحول اور تھا، شیطان کا اندر کا ماحول اور تھا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ صرف نفس کی شرارت ہے کہ آدمی کے لیے ان چیزوں کو لا کر گناہوں کو آسان کرنے کی اور حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو قیامت تک یہ ماحول کا پتہ تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام نے، بخاری میں فرمایا پیغمبر سلام نے کہ اللہ تعالیٰ کوئی لا شخص اغیر من اللہ کی ذات سے زیادہ کوئی غیرت مند ذات نہیں، اور اس کے بعد میری ذات سے زیادہ کوئی غیرت مند ذات نہیں، اور اس کے بعد مومن غیرت مند ہے۔ فرمایا اللہ نے غیرت کی وجہ سے حرم الفواحش، تمام وہ چیزوں کو، بے حیائی کی چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ آئندہ چل کر ایسا ماحول آنے والا ہے، میں وہ اس ماحول میں اور ہو اور پہلے وال ماحول ہو؟ نہیں، حرم الفواحش قیامت تک کے لیے حرام کر دیا، اور ہم نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم خون تمنا اگر پیے تو اللہ کی ولایت کا چراغ روشن کر کے خدا والے ہو جائیں۔ میرے مرشد سے کسی نے انگلینڈ میں پوچھا کہ حضرت یہاں اوریانی بہت ہے، کیا کریں؟ اوریانی بہت ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا فوراً فرمایا کہ ایمانی حلوے کی فراوانی بھی بہت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے ایسے ماحول میں، اپنی آنکھ کو بچاتا ہے، ابدل تو ایمان یزید فی حلاوت فی قلبی، میں فوراً اس تقاضے کو ایمانی تقاضے میں تبدیل کر دیتا ہوں جس کی مٹھاس وہ محسوس کرتا ہے، اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے کسی ماحول میں، انہیں ماحول میں فرمایا اگر یہاں اوریانی ہے، ایک آدمی غار میں بیٹھا ہے، غار میں اللہ اللہ کر رہا ہے، اور ایک ماحول میں رہتا ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ دنیا کے وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ دل ہر وقت مولا سے لگایا ہوا، انہوں نے اوپر لگایا ہوا ہے، کام کاج کر رہے لیکن دل اوپر ہے، دل اوپر ہے، اللہ اللہ، دل اوپر ہے۔ جب یہ دل کی تار اوپر لگ جاتی ہے تو پھر انسان دنیا کے جلوے تو اس کو ویسے بھی نظر نہیں آتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی فنائیت ان پر واضح رہتی ہے، مردار، ان کا مردار پن اس پر واضح رہتا ہے کہ یہ کیسا مردار ہے، یہ کہ دل میں نفرت ہوتی ہے ان چیزوں سے، کیونکہ دل کا تار اوپر لگایا ہوا ہے۔ جب دل کا تار ہمارا اوپر نہیں ہوتا تو پھر ہم بھی نیچے مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے، ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے پروانہ۔ لوگ کہتے ہیں پروانہ بڑی قربانی دیتا ہے، میاں وہ تو ایک دفعہ مر کے چلا گیا،
قربانی تو یہ ہے کہ ہر قدم پر اپنے دل پر اللہ کی رضا کے خنجر چلاتا ہے، خون تمنا پیدا کرتا ہے اپنے اندر، خون تمنا۔ یہ خون تمنا خوراک ہے، ولیوں کی خوراک خون تمنا ہے، یاد رکھو یہ ولیوں کی خوراک ہے۔ حسرتیں، میرے مرشد بہت پیاری بات فرماتے تھے، کہا کہ جو عشرت ہوتی، عشرت میں نے آپ نے تمنا پوری کر لی، کہتے بے وفا ہے، کیونکہ آپ نے گناہ کر لیا، بعد میں ختم ہو گیا، لعنت سمیٹ لی، دل بھی گندا ہو گیا، بدنامی الگ ملی، ساری مصیبتیں سر پر آئیں۔ کہا کہ وہ عشرت بے وفا ہے، اور حسرت آپ نے مولا کے لیے گناہ نہیں کیا اور دل میں حسرت ہی کہ میں نے گناہ نہیں کیا اللہ کے لیے، پر میں وہ حسرت کا داغ دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ حسرت با وفا ہے، ہمیشہ ساتھ رہے گی، قبر میں ساتھ جائے گی، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر راکھ ڈالی جائے گی، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی، وہاں چمکے گا قبر میں جا کر، کیونکہ حسرت زدہ دل لے کر گیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ محنت کرو، کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے ہمیں طاقت دی، اگر ہمیں طاقت نہ ہوتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ میں اگر ہمیں طاقت نہ ہوتی تو ہمیں تقوی فرض ہی نہ کرتے، گناہوں سے بچنا فرض نہ کرتے، فرض کرنا دلیل ہے کہ ہم میں ہے، لیکن ہم ہمت چور ہیں، ہمت چور بن جاتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو ہمت چور ہو گئے۔ نوالا حاضر، کام چور، نوالا حاضر، کھانے پینے کے لیے کبھی سزا نہیں دیتے، سزا میں آج بھوکا رہ گیا، ہمارے نفس نے ایسا کیا، ہمت چرا دیتے اس وقت، حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت ہمت دی ہے۔ میرے مرشد سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے جو ولی اور دوست ہوتا ہے کیا اس میں گناہ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے بارے میں؟ کہا کہ نہیں، صلاحیت رہتی ہے، لیکن خدا کی عظمتوں کے سامنے گناہ کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی، خدا کی عظمتوں کے سامنے گناہ کو استعمال، ہمت کو اور اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، مسلوب الطاقت ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو بہت بد نظری کی عادت ہو، حسیناؤں کو دیکھے بغیر اس کو چین نہیں، یار مجھے چین نہیں آتا، میں کیا کروں، اور اسی وقت وہ دیکھ رہا ہو اور آگ لگ جائے، بم بلاسٹ ہو جائے، کوئی شیر نکل آئے، اور کوئی شور و گولی چل جائے، پھر اس کو کہو کہ یار کہاں بھاگ رہا ہے، حسینوں کو دیکھ کر جان جتنے میں جائیں ساری حسینہ ہے، جان بچاؤ، اب کیا ہوا، اب تمہاری ہمت کیوں سلب ہو گئی، لیکن تمہیں جان کے لالے پڑ گئے، لے قرآن نے کہا مالکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عظمت کی کمی کی وجہ سے تم گناہ کرتے ہو، اگر اللہ کی عظمت تمہارے دل میں آ جائے، حقیقی معنی میں عظمت تم پر منکشف ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر تمہاری ہمت ہی نہ ہو، نفس لاکھ کہے، شیطان لاکھ کہے، برادری لاکھ کہے، تمہارے قدم اٹھانے کی ہمت نہ ہو، خدا کو ناراض کرنے کی ہمت ہی تم میں نہ ہو، تم کہو کہ میں اس میں ہمت ہی نہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اور جینا مرنا کی تفسیر فرماتے تھے، جینا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق آئے تو جی جاتا ہے، ہمت کرتا، اچھا نماز کا ٹائم نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، حج عمرے کروں گا، ہمت آ جاتی ہے، اور جب گناہ کی دعوت نفس اور شیطان دیتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے، میں مردہ ہوں، مجھ سے کیا تو نے کام لینا، میں تو کسی کام کا بھی نہیں، کہیں اور جا، کہیں اور جا۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ فرماتے تھے میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی، میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، اور فرمایا ابو بکر تو وہ تھے کہ دنیا ان کی طرف گئی ہی نہیں، دنیا ان کی طرف گئی نہیں ابو بکر کی طرف، اور عمر وہ تھے جن سے دنیا ویسے ہی ڈرتی تھی، تو دنیا تو شیطان لے کر آتا ہے اس رنگ میں، شیطان ویسے ہی ڈرتا ہے۔ کہتے جو دنیا تھی نا، دنیا کو کسی نے دیکھا، ایک بڈھی عورت کی شکل میں تھی، سر سے گنجی تھی، کسی نے کہا کیا بات ہے، تو سر سے گنجی ہے، انہوں نے کہا جہاں میں گھسنا چاہتی ہوں وہ جوتے مارتے ہیں، اور جو میرے چاہنے والے ان کو پیچھے دوڑاتی ہوں،
ابھی تک مجھے کوئی حاصل نہیں کر سکا. جن کے پاس جانا چاہتی ہوں وہ جوتے مارتے ہیں مجھے. اور صدیق کو تو چاہا نہیں، عمر سے ویسے ڈر گئی. کہا میرے پاس آئی، فرمایا کہ تلق تو بتاتن، میں نے 3 طلاقیں دے دی اس کو. ہمارے پاس نہ آ، کہیں اور جا. میرے دوستو، سے آ گیا ہے جینوں سے آ گیا ہے مرنا. جینا اللہ کی محبت کا حق کا نام جینا ہے، اور مرنا جب گناہوں کے تقاضے آئے تو مردہ ہو جائے عظمت کی وجہ سے. اللہ تیری عظمت صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا. گرببینی یک نفس حسن ودود. مولانا رومی فرماتا ہے اگر ایک نفس اور ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حسن تجھ پر کھل جائے اور اس کی عظمت کھل جائے، ایک لمحے کے لیے. گرببینی یک نفس حسن ودود، اندر آتش افغنی جان ودود. یہ جو تیری پیاری جان ہے نا، تو اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہر مجاہدے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر ایک ذرا تجھ پر حسن کھل جائے. لیکن یہ 2 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک ہمت سے اور ایک اللہ والوں کی صحبت سے. یاد رکھو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ کی عظمتیں دل میں آتی چلی. دوسرا، جب ہمت کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت کرتا ہے، کیونکہ یہی آڑ ہے، دراصل یہی آڑ ہے. مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال دی ہے، واقعہ سنایا کہ ایک آدمی پانی پینے کے لیے دریا پر گیا تو جہاں پانی پینے کی گھاٹ تھی وہاں دیوار بنی ہوئی تھی. وہ کہ جانور زیادہ جاتے ہیں تو دیواریں بنا دیتے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ پھر کنارہ ٹوٹ جاتا ہے، بننا ٹوٹ جاتا ہے، جس سے نہر یا وہ جو دریا ہے اس کا پانی آنے کا سیلاب کے دنوں میں اندیشہ ہوتا ہے. تو وہاں پر اس کو دیوار بنا دی، اور آج کل ماس لگا دیتے ہیں. تو دیوار بنی ہوئی تھی، اس کو بہت پیاس لگی تھی، کیا دیوار کے اوپر چڑھ گیا، دیکھا پانی ہے لیکن بہت نیچے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اینٹیں توڑنا شروع کر دی. ایک اینٹ توڑتا پانی میں مارتا. اب اس کو 2 فائدے ہو رہے تھے. جب پانی پھینکتا تو پانی کی جو آواز ہے اس سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی، اس کو مزہ چھپک دینا ایسے پانی کا. جیسے آدمی کو بہت پیاس لگی ہو اور پانی آ رہا ہو اور گلاس کے باہر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے بوندے بھی باہر کی طرف ہوں، تو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، پینے کا تو آئے گا ہی آگے. پھر پیتا ہے تو پھر پورا مزہ آ جاتا ہے. اور دوسرا کہ دیوار توڑنے سے پانی کے قریب ہونا شروع ہو گیا. اب اس کو منزل قریب نظر آ رہی کہ یار بس 2 فٹ رہ گیا، 3 فٹ رہ گیا، 1 فٹ رہ گیا، اور مارتا ہے زور سے تو چھپاکے کا مزہ لیتا ہے. خوشی اب کر رہا ہے یہ کام، خوشی کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی. مولانا رومی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی پیاس لگ جاتی ہے انسان کو کہ مجھے خدا کو حاصل کرنا ہے، کہ نفس کی دیوار جو دریائے قرب میں آڑ ہے اس کی اینٹیں توڑ کر پھر پھینکنا شروع کر دیتا ہے. تو اس اینٹ توڑنے کا بھی مزہ ہے اور پھر قرب بھی ملتا چلا جاتا ہے، اور یہ نفس کے تقاضے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کامل تعلق نصیب ہو جاتا ہے. مولانا رومی تو یہاں تک فرماتے ہیں پیاسے کو لیے تو وہ جو پانی جس میں مٹی ملی ہوتی ہے اس سے مست ہو جاتا ہے آدمی. اس سے انسان کو مستی آ جاتی ہے. وہ پانی پیتا ہے، وہ پانی جو مٹی والا ہے وہ جلدی سے پیتا ہے کیونکہ اس کو پیاس لگی ہوئی. جب صاف گھر باشد ندانم چیک جرا خاکامے ذرا مجنو کنت. فرماتے ایک قطرہ جس میں مٹی ملی تھی اللہ کے قرب کی، قطرہ یعنی جس میں میری ابھی نالائکیاں بھی تھی، میں نے وہ پیا تو مجھے ایسی مستی مجھ پر طاری ہو گئی. جرا خاکامے ذرا مجنو کنت، اس نے مجھے مجنو بنا دیا. صاف کر باشد ندانم چے کنت، اگر صاف ہو جاتا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا، کیا حال ہو جائے گا میرا. میرے دوست، ہمت سے اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں آئے گا. صحبت میں بیٹھو گے خدا کی عظمتیں سمجھ میں آئیں گی، محبت بھی آئے گی، عظمت بھی آئے گی. اور جب محبت آئے گی عبادت آسان ہو جائے گی. حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں،
اور عالم اسلام کا بہت اونچا انسان ہے. اللہ بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے مجاہد ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد خاص ہے. ان 40 آدمیوں میں سے ہیں جنہوں نے فقہ جو ہے مرتب کی تھی. لیکن کیسے اس طرف لوٹے کہ پہلے جوان ہوئے، بڑے خوبصورت تھے، مالدار تھے، کیونکہ والد تاجر تھے، ان کے پاس بہت پیسہ تھا. تو وہ جو ہے کسی کے ساتھ دل لگ گیا، تو ایک رات نماز پڑھ کر عشاء کے نکلے تو وہ بالا خانے پر کھڑی تھی اور چاندنی رات تھی، اور وہ نیچے کھڑے ہو گئے. اس سے گپ شپ شروع کر دی، وہ اوپر یہ نیچے. پوری رات گزر گئی، ان کو پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ اذان کی آواز فجر کی آئی تو آواز آئی ہاتف غیبی سے، کہا کہ عبداللہ غیر اللہ کے لیے ساری رات گزار دیتا ہے، اپنے مولا کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. یہ جذب ہو گیا، چیخ ماری. اللہ نے عبداللہ نے مبارک بنا دیا. جب دنیا سے جانے لگے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو، اور اپنی داڑھی مٹی میں ملنے لگے. اللہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن سفید داڑھی والے پر تو رحم کرتا ہے، میرے حال پر رحم کر. اتنا بڑا انسان ہے، بہت بڑا آدمی. گرببینی یک نفس حسن ودود، ایک لمحے کے لیے اگر اس ودود کا، صلی اللہ تعالیٰ کو حسن انسان کو نظر آ جائے، اندر آتش افغنی جانے ودود، اس پیاری سی جان کو آگ میں جھونک دے گا، مجاہدوں میں جھونک دے گا. ذرا پرواہ نہیں کرے گا، کچھ پرواہ نہیں کرے گا کیا ہونے والا ہے. یہ جو پرواہ کرنا ہے کہ جی یوں ہے تو وہاں ہے تو ایسے تو کر لیں، وہاں ہو جائے گا یہاں ہو جائے گا، جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خواب ہے. عاشقوں کو کیا پرواہ ہے، کیا ہونے والا ہے، اور کچھ نہیں ہونے والا. اللہ برکتی دیتے، ترقی دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا کے لیے کسی نے گناہ چھوڑے ہوں اور اس کے لیے خیر کے راستے نہ کھلے ہوں. ہو ہی نہیں سکتا. خیر کا راستہ تو ہم نے خود مسدود کیا، ہمارے نفس نے مسدود کیا ہوا ہے. یہ نفس دیوار بنا ہوا ہے، کوئی خیر آنے نہیں دیتا. ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے شاہ ابراہیم لکھتا رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم یہاں سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رحمت کا ٹرک بھیجتے ہیں، ہمارے گناہوں کا ٹرک راستے میں اس کو روک دیتا ہے، وہ آنے نہیں دیتا. اس لیے اگر انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے خیر کے راستے کھل جاتے ہیں. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین.